گڈ ایوننگ ویورز. میں آپ کا میزبان دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر اور نیشنل کونسل ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے. تو پروگرام آج کی بات میں آج کی دو خبریں ہیں. وہ ہیں، ایک تو وہ ہے کینسلڈ سب انسپیکٹر ایگزامس فرام December 7 to 20. جے ای کے جو ایگزام ہیں آن December 5 and 6. اسی طرح آج کی دوسری خبر ہے ہمارے ایل جی صاحب کے ریفرنس میں. ان کا کہنا ہے ریویوز ورکنگ آف ریونیو ڈپارٹمنٹ میک اکاؤنٹیبلٹی کور پارٹ آف گورننس. ایل جی ٹیلس آفیشلس. تو جو پہلی خبر ہے یہ سب انسپیکٹر ایگزامز والی، جیسا آپ سبھی جانتے ہیں یہ ایگزام پہلے ہوئے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوا، اس میں کتنا بڑا اسکیم سامنے آیا. اس کے ساتھ جو اکاؤنٹس اسسٹنٹ کے ایگزام تھے اس میں بھی ایک اسکیم کی نظر ہو گیا وہ. تو اس میں ہمارے ایل جی صاحب نے انکوائریاں تو آرڈر کروائیں. انکوائریوں میں میڈیا ٹرائل میں بھاجپا کے بڑے بڑے انفلوئنشل لوگوں کا نام اس میں لیا گیا انڈائریکٹلی. لیکن انکوائری میں جیسے روٹین میں ہوتا ہے ہمارے بھارت میں یا ہمارے جموں کشمیر میں، جب انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو اس وقت ہماری پولیس اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو مین کلپریٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیاسی لوگ، انفلوئنشل لوگ، ان کو بچایا جاتا ہے، اور جو مورے ہوتے ہیں آگے ان کو پکڑ کے قانون کی نظر میں کلپریٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. سی بی آئی نے اریسٹ پہ 15-20 اریسٹ کر لیے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل لوگ جو پیچھے بیٹھ کے ان موروں کو چلانے والے تھے ان پر کسی پر بھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، جس کے کارن آپ سب جانتے ہیں کہ ایسے اسکیمز جب ہوتے ہیں تو ہمارے یوتھ بری طرح سے ڈیمورلائز ہوتے ہیں. جو پہلے جو یہ 2 اسکیم ہمارے ہو چکے ہیں اس سے بڑی زیادہ نراشا ہمارے یوتھ کے اندر بن چکی ہے. اب یہ ایگزام دوبارہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. ہم امید کریں گے، آشواسن تو بڑے دیے جا رہے ہیں ایل جی صاحب کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ایسا بندوبست ہوگا ویسا بندوبست ہوگا، لیکن ایمانداری سے بات اگر کی جائے تو اس میں جو ٹوٹا ہوا بھروسہ ہے یوتھ کا وہ ابھی تک ریسٹور ہوا دکھتا نہیں. ایسے میں اگر یہ چیزیں دوبارہ اچھے سے یہ ریوائیو ہو جاتی ہیں، کنڈکٹ ہو جاتے ہیں ایگزام، وہ ہم امید کریں گے کہ یہ سرکار اپنی غلطیوں سے سبق لے گی، اپنی ناکامیوں سے سبق لے گی، اور اس دفعہ جو ایگزام ہوں گے بڑے ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہوں گے. اور اس کی مارکنگ پروسیس، اس کا اگر کل کوئی انٹرویو ہوگا، انٹرویو میں ان کیمرہ انٹرویوز اگر کروائے جائیں، جتنی اس سے ٹرانسپیرنسی بڑھے گی اور جو یوتھ کا بھروسہ جیتنے میں مدد ملے گی. ہم امید کریں گے کہ یہ سرکار بھاجپائیوں کی باتوں پر بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اس وقت اس کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں کہ ایک گہار لگانے والی بات ہے کہ یہ ایل جی ایڈمنسٹریشن یا بھاجپائی جو سرکار چلا رہے ہیں یہ یوتھ کی نراشا کا جو امپیکٹ ہے اس کو سمجھیں. اس کا ریورس امپیکٹ بہت زیادہ ہمارے سماج پر پڑ رہا ہے. اس کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے چیزیں ٹھیک کری جائیں، اور ٹائملی بڑھیا طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں ایگزام کنڈکٹ کروا کے ٹائملی اس کے رزلٹ نکالے جائیں، رزلٹ ڈکلیئر کر کے، تاکہ جو بھی سیٹلمنٹ ہو وہ ٹائملی ٹھیک لوگوں کو، جینوئن بچوں کو ان کا حق مل جائے. ایسا ہم امید کرتے ہیں.
اسی طرح دوسری خبر جو ہے، ہمارے ایل جی صاحب نے ریویو کیا ہے ہمارے اس ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کا۔ اب ایل جی صاحب ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن موسٹلی ہمارے پولیٹیشنز ان چیزوں سے پوری طرح سے واقف نہیں ہیں، لوگوں کی تکلیفوں سے، جو گراؤنڈ لیول پہ کیا کیا دقتیں آ رہی ہیں ان چیزوں سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ بالکل نہیں رہا، آج تک نہیں رہا، اب بھی نہیں ہے۔ اب ان کا کہنا ہے میک اکاؤنٹیبلٹی اے پارٹ آف گورننس۔ یہ باتیں کہنے کو بڑی خوبصورت لگتی ہیں، ایل جی صاحب نے بھی دہرائی ہیں۔ تو اکاؤنٹیبلٹی لفظ کہنا آسان ہے، اس کو چیک کیسے کیا جائے گا، کون جواب دہی فکس کرے گا؟ یہاں تو ایک اندھیر نگری پڑی ہوئی ہے۔ آج ایل جی صاحب نے ڈیجیٹلائزیشن کے نام سے جو یہاں کوحرام مچایا ہوا ہے ایڈمنسٹریشن میں، عام آدمی اپلائی کرتا ہے، اپلائی کرنے کے بعد ایک 15-20 سال پہلے کا کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر اپلائی کیا جاتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے آئی ڈی پروف دے دو۔ اب 20 سال پہلے تو آئی ڈی پروف نہ آدھار کارڈ تھا، نہ کوئی کسی کا آئی ڈی پروف نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے اس کو وہ ڈاکومنٹ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ تعینات ہیں، جو آفیشلس ہیں، ان کو اور دوسری قسم کی جو اسائنمنٹس ہیں ان میں انوالو کر دیا جاتا ہے، تو جس وجہ سے ان کے دفتروں میں ان کی حاضری کئی دفعہ لگاتار ہفتہ وہاں حاضری نہیں ہوتی۔ تو جو کنسرن لوگ ہیں وہ دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، وہاں لوگ ملتے نہیں، یا آن لائن اپلائی کرو، آن لائن کا وہاں سے کوئی جواب ملتا نہیں، پھر اس کو ملنے جاتے ہیں لوگ آفیشل کو، وہ آفیشل وہاں نہ پٹواری ملتا ہے، نہ نائب تحصیلدار ملتا ہے، نہ تحصیلدار ملتا ہے، تو ہفتہ 10 دن 4 5 چکر لگانے پڑتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ اگر سرکار ان کی جو ریگولر ورکنگ انشور نہیں کر پا رہی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات اس کے ساتھ کیسے جوڑی جا سکتی ہے؟ یہ اپنے آپ میں حیران کرنے والی بات ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر یہاں جموں کشمیر میں ایک کمیشن بھی بنا تھا مفتی صاحب کے ٹائم پہ، اس کمیشن نے 2-3 کیس کل ڈیسائیڈ کیے، اس میں ایک ہم نے بھی ڈیسائیڈ کروایا تھا، ایک رجسٹرارڈ کوآپریٹو کو اس کو وہاں ریکمنڈیشن ہوئی تھی کہ اس کو سیک کر دیا جائے، اس کو امیڈیٹلی اس کے خلاف ٹرائل کیا جائے۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ اس کو سیک کرنے کے بجائے یہاں سے کشمیر میں سری نگر میں میونسپل کارپوریشن کا اس کو کمشنر لگا دیا گیا، جس میں 2-2.5 سال کروڑوں روپے کی لوٹ اس آدمی نے کری۔ تو جب اکاؤنٹیبلٹی کمیشن نے پولیٹیشنز کے اوپر ہاتھ ڈالنا شروع کیا، یہاں جسٹس سیٹھی تھے جو پہلے چیئرمین بنے، جب انہوں نے پولیٹیشنز کی چوریوں کو پکڑنا شروع کیا تو پولیٹیشنز سارے لائن اپ ہو گئے۔ تو ایون ہمارے غلام نبی آزاد صاحب نے ایز اے چیف منسٹر اسمبلی میں کہا اکاؤنٹیبلٹی کمیشن شوڈ ورک ود ان اٹس پیرامیٹرس۔ تو یہ اپنے آپ میں ان لوگوں نے اس کمیشن کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی، کس طریقے سے اس کو ویک کیا، ٹوتھ لیس کیا، بعد میں آہستہ آہستہ اب گورنر رول میں وہ ختم ہو گیا۔ اب اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں تو کی جا رہی ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے ایل جی صاحب سے یا اس سرکار سے، اس کی ایڈمنسٹریشن سے، یہ اکاؤنٹیبلٹی صرف لفظ بولنے سے نہیں ہوگی۔ اکاؤنٹیبلٹی پہلے جو آفیشلس ہیں ان کی ورکنگ، سموتھ ورکنگ کو انشور کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اس کے کسی کے کام میں ڈیلے ہوگی، اس ڈیلے کے اوپر جو فیصلہ ہوگا وہ ٹائملی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کوئی آدمی کسی کا نام غلط لکھ دیتا ہے، کوئی میوٹیشن اٹیسٹ کرتا ہے، کسی کا شعر غلط لکھ دیتا ہے، کسی کا نام غلط لکھ دیتا ہے، تو اس کا عام آدمی کو اردو میں کئی دفعہ اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے، پھر اس معمولی کریکشن کے لیے ایک عام آدمی کو
ڈپٹی کمشنر کے پاس دوسری عدالتوں ریونیو کی عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، وہاں سے پھر ریویو کرنا پڑتا ہے، ریویو کر کے اس کو پھر ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اس میں مہینوں لگتے ہیں، سالوں لگتے ہیں، اور اس کا ٹائم بھی برباد ہوتا ہے، اس کے پیسے بھی برباد ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کی جو بھرپائی کے لیے اگر ایل جی صاحب یا ایل جی صاحب کی ایڈمنسٹریشن واقعی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرنا چاہتی ہے تو ان کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی معمولی غلطیوں سے لوگوں کو کس قدر سزا مل رہی ہے۔ اس لوگوں کو سزا سے بچانے کے لیے وہ قانون میں کوئی ترمیمی کرنی پڑے گی، امینڈمنٹ کر کے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اس میں ایک ٹائم باؤنڈ ڈیسیژن اپلائی کرنے کے لیے بھی باؤنڈ کرنا پڑے گا آفیشیلس کو، تب جا کے بات بنے گی۔ تو اس طرح کی صرف باتوں کی کھیر بنانے سے یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرنی ہے تو ایمانداری سے سب چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔